رہنما فاروق ستار سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شکوے شکایت رہے ہیں، ان کا ازالہ نہیں ہوا اور ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ملا، یہاں تک کہ جو حلقہ بندیوں میں بلدیاتی انتخابات کے موقع پر ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہم یہ پبلکلی یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ حلقہ بندیوں میں 70 سیٹوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جو آرٹیکل 140A کے تحت پھر جو ہماری پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں 140A کی، اس کے منظور ہو جانے کے بعد پھر ہم نے جن شرائط پر PDM کا ساتھ دیا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے یہ کہا تھا کہ بلدیاتی قانون میں ترمیم ہوگی اور 140A کے مطابق ہوگی، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ تو ہمارا کوئی مطالبہ بھی صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی وزیر اعلیٰ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے کوئی مطالبہ یا وہ مطالبے جن کو انہوں نے مانا، جن کو تسلیم کیا، جن پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، وہ بھی پورے نہیں کیے۔ تو اب جب کہ یہ اسمبلی کا اختتام ہو رہا ہے تو جہاں نہ بلدیاتی قانون میں ترمیم ہوئی 2013 کے بلدیاتی قانون میں، اسے 140A کے مطابق اس میں ترامیم نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے میں نے کہا کہ حلقہ بندیوں میں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہمیں بائیکاٹ کرنا پڑا، اور یہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو حلقہ بندیاں کی اس کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے، ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو ہم نے بائیکاٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح میئر آیا پیپلز پارٹی کا، میں اس وقت اس پہ کوئی بہت زیادہ تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے۔ تو پھر اس کے بعد مردم شماری میں بھی جو اس وقت MQM رہنما فاروق ستار سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کی طرف سے آئیں وہ اور چیف منسٹر اور دیکھیں وزیر اعلیٰ کو کسی جگہ بیٹھ کر خط لکھنا اور بات ہے، اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر آگے کے معاملات طے کرنا بات تو یہ ہے نا، اس میں فرق ہے نا۔ میرے خیال میں ہم دیکھیں ہم نے GDA، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوگی، کیونکہ ایک ہمارا ان کا ساتھ، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک تسلسل ہے، اور ہمارے بہت سارے جو جس طرح سندھ میں حکمرانی ہوئی ہے 15 سالوں میں، ہمارا ایک ہی نقطہ نظر ہے اس پر، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم سے الگ نہیں ہوں گے، ہم اور وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مل جل کر فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے۔ اچھا، اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت ایک ہنگامی صورتحال ہے، اور اس میں ہم نے پہل کی، ہم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ بھئی ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کی ضرورت ہے۔ اگر علیم عادل شیخ نے جو ہے وہ خط لکھا ہے، CM صاحب ان کو بلاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر ہماری یہ درخواست جس طرح ہے رہے گی۔ لیکن اگر وہ اتنے عرصے سے وہ غیر حاضر ہیں، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، وہ سندھ کے عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے، ان کی جو مجبوری یا مصلحت ہے وہ انہیں معلوم ہے، تو میرے خیال میں ہمارا تو یہ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے، انتخابات کی بساط بچھنی ہے، تو پھر اس وقت جو ضرورت ہے ہم نے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ باقی وزیر اعلیٰ کو بھی سوچنا ہے، اسپیکر کو بھی سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن جو اصل سوال کا متن تھا اس کی وضاحت نہیں ہے۔ آپ کی درخواست پر کتنے اراکین سندھ اسمبلی کے دستخط ہیں؟ علیم عادل شیخ جب اپوزیشن لیڈر اس وقت رہنما MQM پاکستان فاروق ستار سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مشترکہ طور پر رانا انصار کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے۔